محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں ہر انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ ایسا بتایا ہے کہ جس سے معاشرے میں سدھار رہتا ہے۔ معاشرے میں رہنے والا ہر انسان سکھ، چین، راحت و آرام کی زندگی گزار لیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق، اس طریقے کے اکارڈنگ زندگی گزاریں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ اسی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے جو زندگی گزار رہا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو تو فائدہ پہنچتا ہی ہے، دوسرے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ خود بھی نقصان سے بچتا ہے اور دوسرے بھی بہت بڑے نقصان سے بچتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ لوگوں دنیا میں اور زمین پر رہنے والے لوگوں پر تم رحم کیا کرو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ آج ہمارا المیہ ہے آج یہ ہمارا ایک ایسا سمجھ لیجئے بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر رحم تو نہیں کرنا چاہتے، ہاں ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمارے اوپر رحم کرے، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اللہ ہمارے اوپر رحم کا، کرم کا معاملہ اسی وقت فرمائے گا جب ہم زمین پر رہنے والے انسانوں پر رحم کا معاملہ فرمائیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے طریقے سے مجھے، آپ کو، دنیا میں ہر رہنے والے انسان کو روکا ہے کہ جس طریقے پر چلنے کے بعد انسان خود بھی تکلیف میں آتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشانی اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے طریقوں سے روکا ہے، ان میں سے ایک طریقہ ایسا ہے جو دنیا میں آج کل بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اور مسلمانوں میں بھی خاص طور سے وہ عمل، وہ گناہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ اور اس گناہ کی نفرت کے معاملے میں، اس گناہ سے نفرت کے معاملے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی کا معاملہ فرمایا ہے، اتنا سخت ناراض ہوئے ہیں کہ اتنا کسی بھی عمل پہ رسول اللہ ناراض نہیں ہوئے جتنا اس عمل پر ناراض ہوئے ہیں۔ اور بتا دوں وہ کون سا عمل ہے جی؟ آپ لوگوں کا کچھ ذہن بھی چلا گیا ہو تو کون سا عمل ہے بتا دو ذرا، اگر کسی کا ہے۔ آج کے دن بیان ہوا تھا نا، کائے پہ ہوا تھا؟ سود کے اوپر۔ یہ سود کا معاملہ، یہ بیاج کا معاملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے اتنی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اتنا سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اور اتنا غصہ ہوئے ہیں، اتنا کسی اور گناہ پر اتنی سخت ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ حالانکہ دیکھو، زنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، چوری کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، کسی کا حق مارنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، نماز چھوڑنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود والے گناہ پر جتنی سختی کا اظہار فرمایا ہے اور جتنا سخت ناراض ہوئے ہیں، اتنے اور کسی گناہ پر اتنا سخت ناراض نہیں ہوئے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس بندے سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں جو سود کا معاملہ کرتا ہے۔ اب بتاؤ، میری مرضی کے خلاف ایک کام، میری مرضی کے خلاف کوئی کام ایک پرایا بندہ کرے تو دل پہ کراہت تو ہوگی،
ٹھیک ہے نہیں کہ یار یہ ایسا کام کر رہا ہے جو غلط ہے، لیکن وہی کام اگر اپنا کرے تو، وہی کام اگر اپنا کرے تو ناراضگی بڑھ جائے گی نہ بڑھ جائے گی، سختی بڑھ جائے گی نہیں بڑھ جائے گی۔ یہ گناہ اگر غیر مسلم کرے تو مسلمان کو نفرت ہونی چاہیے، تو جیسے آج مسلمان کو نفرت ہوگی، اس سے کہیں زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت ہوتی تھی۔ ایک موقع پر ایسا بھی معاملہ آیا کہ ایک بندے سے صلح کرنی تھی، ایک قوم سے کمپرومائز کرنا تھا، لیکن ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ سود کا معاملہ کرتے ہیں، وہ بیاج بٹا کرتے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا اب میں ان کے آگے ہاتھ نہیں آگے بڑھاؤں گا، ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا جب تک یہ اس گناہ کو نہیں چھوڑ دیں گے۔ کتنی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بیاج کا لینا دینے میں 70 درجے کے گناہ ہیں۔ کتنے؟ 70 درجے کے گناہ ہیں سود کے لین دین کرنے میں، اور حضور نے فرمایا ان 70 درجوں میں سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی انسان اپنی سگی ماں سے زنا کر رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی انسان اپنی سگی ماں سے منہ کالا کر رہا ہوتا ہے۔ کتنا سختی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ اس ملحوظ گناہ سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور اس گناہ کے کرنے میں 3 بڑے بڑے وبال آتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے؟ 3 بڑے بڑے وبال آتے ہیں۔ ایک وبال مرنے کے بعد آتا ہے، اور 2 وبال دنیا کے اندر نہیں آ جاتے جب تک انسان مرتا نہیں ہے۔ اگر سچی پکی توبہ کر لے تو الگ بات ہے، اگر سچی پکی توبہ کر لے تو الگ بات ہے۔ اس گناہ کی ایک نحوست یہ ہوتی ہے، یعنی بیاج کے لین دین کی ایک نحوست یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے میں ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ ایک مسلمان نے اپنے رشتہ داروں سے اور کچھ اپنے پاس سے پیسے اکٹھا کر بیاج پر بانٹنا شروع کر دیے۔ یہ واقعہ رہ گیا تھا، مجھے بعد میں آیا یاد کہ یہ واقعہ رہ گیا۔ اب میں اس پہ بتا رہا ہوں کہ کتنا ذلیل اور رسوا ہوتا ہے ایسا انسان کہ جو بیاج بٹا کرنے والا ہوتا ہے۔ اب بتاؤ، اللہ کرے کہ ہم سب کے ایمان میں اللہ روشنی پیدا فرمائے اور دین اور ایمان کی اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ ذرا آپ لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کو جتنا آپ نے سود کا بیاج کے بارے میں برائی سن لی ہے اور جتنا سخت گناہ ہے یہ، اگر بتاؤ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے گھر فلاں آدمی کے یہاں سے دعوت آئی ہے اور وہ بیاج کا معاملہ کرتا ہے، آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایمانی غیرت کے ساتھ جواب دے دو کہ کتنا بھی گہرا رشتہ دار ہوگا، آپ گوارا کرو گے کہ آپ اس کے گھر جا کے ایک لقمہ بھی کھا لو؟ بتاؤ جی، گوارا کرو گے؟ ہاں، ایمانی غیرت اگر کسی کی مر چکی ہے، ایمانی غیرت اگر کسی کی مر چکی ہے تو پھر اس سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے جتنا سختی کے ساتھ اس گناہ سے بچنے بچانے کا حکم فرمایا ہے، اتنا سختی کے ساتھ بچنے بچانے کا حکم خنزیر کے کھانے سے بھی نہیں فرمایا ہے۔ خنزیر کا کھانا ایمان والے کے لیے حرام ہے، بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے خنزیر کے کھانے کو حرام فرمایا ہے، لیکن پورے قرآن میں کہیں بھی حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ خنزیر کا گوشت کھاؤ گے تو اللہ اس کا رسول تم سے جنگ کرے گا۔ لیکن سود کا ایسا گناہ ہے اور بیاج کا ایسا گناہ ہے، اس گناہ کے بارے میں اللہ نے اور رسول اللہ نے فرمایا یا تو اسے چھوڑ دو ورنہ میں اور میرا رسول سے جنگ کرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ اب بتاؤ، جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ جائے وہ کہاں اس کو پناہ ملے گی؟ پھر بھائی سفارش کرنے والے رسول اللہ ہوں اور معاف کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہو، اور یہ بندہ گناہ ایسا کر رہا ہے کہ جس گناہ کے پاداش میں اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں یا تو چھوڑ دو ورنہ مجھ سے اور میرے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
تو اس انسان کی کتنی بڑی رسوائی ہے کہ جس انسان کا رشتہ دار اس کے یہاں دعوت کھانے کے لیے اس لیے نہیں جا رہا کہ یہ سود کا بیاج کا لین دین کرتا ہے نا؟ بتاؤ اس کی ذلت اور رسوائی ہے کہ نہیں بھائی؟ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے۔ صحابہ کے بعد مقام و مرتبے میں ان کا ہی نمبر آتا ہے۔ ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا حبیب عجمی۔ کیا نام تھا اس کا؟ حبیب عجمی نام تھا۔ ابھی سود اور بیاج کے اوپر جو ذلت اور رسوائی انسان کے اوپر آتی ہے اس پہ میں واقعہ سنا رہا ہوں، دنیا میں جو آتی ہے۔ تو یہ بندہ جو تھا سود کے پیسے دیتا تھا لوگوں کو، بیاج پہ پیسے دیتا تھا بہت زیادہ۔ اس کا کاروبار دھندا ہی یہ تھا، یہی دھندا تھا۔ وہ واقعہ پھر رہا جا رہا ہے جو میں نے بھی چھیڑا تھا آج کے زمانے کے۔ تو وہ رشتہ داروں سے اس نے پیسے لے دے کر کے ادھر ادھر بانٹنا شروع کر دیا۔ آ گیا نا ٹاور، وہیں پہنچے نا سب کے بھائی، ادھر ادھر لینا شروع کر دیا۔ ہمارے مسجد کے ایک مقتدی ہیں، ضمانت کے طور پر ان کا نام لکھوا دیا، ان کا نمبر لکھوا دیا، اور جب قسط بونس ہوئی تو جو ہماری مسجد کے مقتدی ہیں ان کے پاس فون آیا کہ بھئی ایسا ایسا بات ہے کہ آپ ان کے ضمانتی ہیں، اور ان کو بیچارے کو پتہ بھی نہیں کہ میرا نام لکھوا دیا ہے اس نے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ میرا موبائل نمبر لکھوا دیا۔ جب قسط باؤنس ہوئی تو ان کے پاس فون آیا تو یہ بڑا گھبرائے، کیونکہ وہ یہاں بیان سنتے رہتے ہیں اور بھی وہ سنتے رہتے ہیں علماء کو، تو ان کے دل میں بڑی تنگی سی محسوس ہوئی۔ ان کو کچھ اچھا نہ لگا، ایک دم ان کو فون لگایا، یار تم نے میرے ایسا ایسا کیا ہے، وہ مجھے پتہ بھی نہیں دیا تم نے، میرا نام لکھواؤ، نکلواؤ اس میں سے، ورنہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ بڑی سختی کے ساتھ کہا انہوں نے۔ پھر کسی دوسرے موقع میں وہی بندہ ان کے گھر کو، اپنے گھر کو لے جانے کے لیے کہنے لگا، آؤ میرے گھر چلو ذرا چائے پانی ہو جائے۔ انہوں نے 2 ٹوک جواب دے دیا، اللہ کی قسم ابھی میرا ایمان اتنا مردہ نہیں ہوا ہے کہ میں آپ کے گھر جا کے چائے پانی، ناشتہ پانی، کھانا وغیرہ کر لوں۔ میرے ایمان میں ابھی اتنی غیرت باقی ہے کہ میں آپ کے گھر کا پانی بھی پینا گوارا نہیں کرتا، اس لیے کہ آپ ایسا گناہ کر بیٹھے ہو، جب تک اسے چھوڑ نہیں دے گے، توبہ استغفار نہیں کر لو گے، جب تک میں آپ کے گھر کا پانی پینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ ہوتی ہے ایمانی غیرت، یہ ہوتی ہے ایمانی روشنی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ آج بھی ہمارے ایمان والے بھائیوں کے دلوں کے اندر الحمدللہ ایسی ایمانی غیرت باقی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کے یہاں سے بیاج اور سود کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کے ایمان کبھی بھی غیرت نہیں گوارا نہیں کرتا کہ اس کے یہاں کا کھان پان کر لیں۔ اور حکم بھی یہی ہے شریعت کا۔ میں کوئی اپنے گھر سے بات نہیں بتا رہا آپ کو، میں کوئی اپنے لکھی ہوئی کوئی بات نہیں بتا رہا، میں تو آپ کو قرآن کی بات بتا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں۔ مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو کسی کے گھر کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کا معاملہ سود کے اوپر ٹکا ہوا ہے، بیاج کے اوپر ٹکا ہوا ہے، سٹے کے اوپر ٹکا ہوا ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا معاملہ بولی والی لاٹری کے اوپر ٹکا ہوا ہے، تو پھر اب شریعت نے آپ کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ اب آپ اس کے گھر کا پانی پینا بھی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اتنا سنگین معاملہ ہے، اتنا سنگین معاملہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مجھے اور آپ کو نماز پڑھنا نہیں سکھایا ہے، صرف روزہ رکھنا نہیں بتایا، بلکہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے مال کہاں سے کمانا ہے اور مال کہاں خرچ کرنا ہے اور مال کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ حرام سے بچنا ہے اور حلال اختیار کرنا ہے اور حرام کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ وہ بہت سارے حرام کام جس میں سے رسول اللہ نے روکا ہے، ان میں سے ایک حرام کام، ناجائز کام کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی ناراض ہوتا ہے، ان میں سے ایک کام بیاج کا لین دین کرنا، سود کا لین دین کرنا بھی ہے۔ ذرا ذرا سارے بہانوں کے اوپر مسلمان سود پر پیسہ اٹھا رہا، بیاج پر پیسہ اٹھا رہا، کیا میرے لونڈے کی شادی ہے،
میری لونڈیا کی شادی ہے، میرے بچوں کو فلاں جگہ شادی میں جانا، نئے کپڑے نئے لباس پہن کر جانا ہے، اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، وہ لقمہ جو سود کے مال کے ذریعے ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے، اور وہ کپڑے کی کتر جو سود کے پیسے کے ذریعے ہمارے بدن کی زینت بن رہا ہے، وہ لقمہ نہیں ہے، وہ جہنم کی آگ ہے۔ اور جو لباس ہمارے بدن پر بیاج اور سود کے پیسے سے خرید کر آ رہا ہے، وہ کپڑا نہیں ہے، وہ جہنم کا لباس ہے۔ آج نہیں تو پھر مرنے کے بعد اس کا احساس ہمیں ہوگا۔ اتنا سنگین گناہ ہے۔ تو حبیب اجمی کا کام کیا تھا؟ سود کا لین دین کرنا، بس، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا۔ اور ایسا ذلیل ہو گیا تھا یہ بندہ، ایسا رسوا ہو گیا تھا، اگر کہیں سے گزرتا تھا بھی نا اور بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو بچے یہ کہہ کر کے اور یہ شور مچا کر کے اپنے گھروں میں بھاگتے تھے کہ حبیب آ رہا ہے، حبیب آ رہا ہے، بھاگو بھاگو، حبیب آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پیروں کے نیچے سے گرد و غبار اڑ کر ہمارے بدن پر آ جائے، اور وہ جو گرد و غبار اڑ کر ہمارے بدن پر آیا ہے اس کا یہ کہیں سود اور بیاج نہ لگا دے، اس لیے بھاگو اس کے سائے سے بھی، اس کے سائے سے بھی بھاگو، اس کی صحبت سے بھی بھاگو۔ کوئی بندہ اس کے قریب نہیں آتا تھا، کوئی اس کو قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ یہ آج دیکھ لیں آپ، ہماری آپ کی گلیوں میں جو بنیے کھڑے ہوتے ہیں آ کر، آپ آج ہمارے گھروں میں جو بنیے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیکیدار بن کے، اور ہماری عورتیں، مسلمان عورتیں ان کی ایجنٹ بنی ہوئی ہیں، یہ بڑی بے شرمی اور بے غیرتی کی بات ہے۔ جس شریعت نے ہماری عورتوں کو اس بات کا حکم دیا ہو کہ وہ تو یہ چاہتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے جس کی امت میں تو ہے کہ تیرے پیر کی جوتی کی آواز بھی کسی غیر کو نہ آ پہنچے، اور تو نے یہ دھندا شروع کر دیا کہ بنیے کا ایجنٹ بن کے تو اس کو اپنے گھر میں بٹھانا شروع کر دیتی ہے۔ کہ تو ہے کون؟ رسول اللہ کی امتی؟ کہ تو ہے کون؟ تیرا رشتہ تو خدیجہ سے جڑ رہا ہے۔ تو ہے کون؟ کہ تیرا رشتہ تو فاطمہ تو زہرا سے جڑ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیے، گھروں میں کئی کئی مہینے تک چولہا نہیں جلا، حرام کے قریب تو دور کی بات ہے، کبھی انہوں نے غیروں سے اور دوسروں سے قرضہ مانگ کر بھی اپنے گھر کا چولہا نہیں جلایا ہے۔ کیا جواب دیں گی آج کی ہماری وہ عورتیں کہ جو آج بنیوں کی ایجنٹ بن کر کے ان کے گھروں میں، اپنے گھروں میں ان کو پناہ دیتی ہیں اور بٹھاتی ہیں؟ کل قیامت کے دن فاطمہ الزہرا کو کیا جواب دیں گی؟ کل اپنی ماں حضرت خدیجہ کو کیا جواب دیں گی؟ بتائیں ذرا آپ ہمیں، کون ہے وہ عورتیں؟ ہم میں سے کسی کی ماں ہے، ہم میں سے کسی کی بہن ہے، ہم میں سے کسی کی بیوی ہے، ہم میں سے کسی کی کوئی رشتہ دار ہے، کوئی رشتہ دار ہے، اور یہ ان کی پلاننگ ہے اور یہ ان کا ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کی عورتوں کے بیچ میں جائیں اور مسلمانوں کے گھروں میں جا کر کے سود اور بیاج کا پیسہ بانٹیں۔ جو مجبور ہیں وہ نکل کے آئیں، ان کو اس معاملے میں، دھندے میں اتنا پھنسا دیں، اتنا پھنسا دیں کہ ان کے ایمان تک کا سودا ہو جائے اور وہ غیر مسلم اور ہندو بننے پر تیار ہو جائیں۔ اگر اتنا نہ ہو سکے تو ان کی عزت تو کہیں کی چھوڑتے ہی نہیں ہے وہ۔ تو یہ بڑی بے غیرتی کا معاملہ ہے۔ تو حبیب اجمی بھی اتنا ذلیل و رسوا ہو گیا تھا جیسے کہ آج کے بنی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، وہ آپ کے ہمارے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں اس گناہ کے بارے میں بات ہوتی ہے تو کتنا نفرت ہوتی ہے، بتاؤ ذرا سچے دل سے مجھے، کتنا نفرت ہوتی ہے ایسے لوگوں سے۔ تو ایسے ہی حبیب اجمی سے لوگوں کو تو دور کی بات، بچوں تک کو نفرت ہو گئی تھی۔ ایک موقع پر حبیب اجمی کے یہاں کھانے کو نہیں تھا کچھ، بیوی نے کہا کہ کچھ لے کے آؤ بھائی، کہا ٹھیک ہے، جن کو میں نے پیسہ بانٹ رکھا ان سے لے کے آتا ہوں۔ ایک گھر میں گیا، ایک عورت نکل کر آئی کہ جی بتائیے کہ وہ ہم نے پیسہ دے رکھا سود پر، تمہیں بیاج پر، پیسہ دو ہمیں۔ کہ جی پیسہ نہیں ہے۔ کہ جو گھر میں سامان ہو ان میں سے کچھ دو۔ کہ جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آج ہمارے پاس صرف سالن میں بنانے کے لیے بکری کی ایک سری ہے۔ کیا ہے؟ بکری کی سری ہے، بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب اس کے گھر بھی کچھ نہیں تھا کھانے کو اور پکانے کو، بنانے کو۔ اس نے کہا لاؤ وہی لاؤ۔ یہ بیاج پر پیسہ بانٹنے والے
کبھی کسی پر رحم نہیں کرتے ہیں. جو میں نے حدیث میں فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو, اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا. آج جب کوئی سود کا پیسہ کسی کو دیتا ہے, اس پر رحم کرنے کا مطلب بنتا ہی نہیں ہے, کوئی رحم کا کوئی نام ہی نہیں ہے. جب وہ رحم اگر کرے گا تو وہ تو سارا لٹ کے بیٹھ جائے گا. زمین بیچ, گہنے بیچ, برتن بیچ, عزت بیچ, کچھ بھی بیچ, لیکن میرا جو پیسہ ہے سود کا, جو انٹرسٹ ہے وہ تو مجھے ہر مہینے چاہیے. جو مول ہے, جو اصل ہے, وہ بعد میں دیتا رہیے, وہ تو مجھے چاہیے. بکری کی سری لی, گھر گیا لے کے, گھر والی نے کہا صرف سری تھوڑی بننی ہے, نمک مرچ مسالہ ہے, لکڑیاں ہیں ایندھن منجالہ کے لیے, وہ لے کیا. اب یہ دوسرے سامان کو لینے گیا, مرچ مسالے وغیرہ. جب لے کے آیا, بیوی کو دے دیا, پکاؤ, بنانا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد میں انتظار کے بعد میں کہا کہ چلو اب تو بن گئی ہوگی. جب بیوی نے وہ سری کھولی, وہ ہنڈیا کھولی, تو دیکھتی کیا ہے, ہنڈیا میں سری نہیں ہے. ہنڈیا میں سری نہیں ہے, وہ سر نہیں ہے جو رکھا تھا اس نے بننے کے لیے. کیا ہے, وہ ساری کی ساری ہانڈی خون سے اوپر تک بھری ہوئی ہے. خون سے بھری ہوئی تھی ساری کی ساری ہانڈی, اور خون جوش مار رہا ہے, ابل رہا ہے, جو کہ نیچے آگ جل رہی ہے. جب بیگم نے دیکھا تو اس کا کلیجہ باہر آ گیا. وہ ہائے توبہ مچائے تو یہ شوہر کے پاس آئی, حبیب اجمی کے. وہ کہنے لگا کیسے گھبرا رہی ہو, کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ جو تم گناہ کر رہے ہو نا سود کا لین دین کر کے, اس کی سزا آج ہمارے رب نے ہمارے برتنوں تک پہنچا دی ہے. ہمارا دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے, اتنا کالا ہو چکا ہے کہ ہمارے دلوں پر اللہ کے عذاب کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے. ہمیں سنبھالنے کے لیے, ہم نصیحت حاصل کریں اس کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو, جو سود کے وصولی میں اور بیاج کی وصولی میں کسی گھر سے سری لے کے آئے تھے, اور وہ سری میں نے بنانے کے لیے ہانڈی میں رکھی ہے, وہ سری نہیں بچی ہے, اب وہ خون بن چکا ہے. دیکھو ذرا, یہ دیکھو بابا. بس حبیب اجمی کا اتنا دیکھنا تھا, دل پہ ایک ایسی چوٹ لگی, ایسی چوٹ لگی. اسی وقت اللہ کا خوف دل میں آیا, اور وہی سچی پکی توبہ کر لی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, آج کے بعد یہ گناہ نہیں کرنا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی, وہاں پر گئے, اور وہاں جا کر کے ان کی مجلس میں جا کر سچی پکی توبہ کر لی. اور پھر جن جن کا سود کا پیسہ تھا ان کے اوپر وہ جا کر کے ہر ایک کے دروازے پر جا کر اللہ رسول کے واسطے معاف کر دیا کہ میں اپنا مول بھی نہیں لیتا, جو سود اور انٹرسٹ چڑھ چکا ہے وہ بھی نہیں لیتا, یہ سارا کا سارا معاف کر دیا. جب معاف کرا تو گھر میں آ گئے فاقے. امتحان آئے گا نا اب اللہ کا. جب سب کو معاف کر دیا, جو اپنا مول تھا وہ بھی چھوڑ دیا, تو گھر میں کیا آ گئے, فاقے آ گئے. جو کچھ تھا جمع پونجی وہ سب ختم ہو گئے. جب فاقے آئے, بیگم نے کہا کہ کچھ کام دھندا شروع کر دو, مزدوری وغیرہ کرو. یہ جاتے رہے, شام کو آتے رہے, کئی دن ہو گئے. بیگم کہہ رہی ہیں آپ کو مزدوری کم ملے گی, تو یہ رو کے کہنے لگے جس کریم اور رحیم ذات کی مزدوری میں کر رہا ہوں, وہ اتنا کریم ہے, وہ اتنا بڑا سخی ہے. اس نے مجھ سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ حبیب ہماری مزدوری کرتا رہے, ہر 10ویں دن جو تم مزدوری کر رہا ہے اس مزدوری کی اجرت ہر 10ویں دن تیرے گھر پہنچانا ہمارا کام ہے. ابھی 10 دن نہیں ہوئے ہیں, اللہ ہمیں کسی امتحان سے گزار رہا ہے. اس امتحان میں ہم ثابت قدم رہیں گے. جب 10واں دن آیا اور 10ویں دن یہ مزدوری کرنے کے لیے باہر آیا اور شام کو گھر پہنچا تو یہ سوچ رہا تھا آج 10واں دن ہے, بیگم کو کیا جواب دوں گا, بچوں کو کیا جواب دوں گا کہ آج 10واں دن ہے. ہمارے گھر والے اچھا خاصا کوئی مال وغیرہ لے کے آئیں گے, 10 دن کی مزدوری لے کے آئیں گے. جب گھر پہنچے تو دیکھا دروازے میں قدم رکھتے ہی بڑے اچھے اچھے پکوان کی خوشبو آ رہی ہے. اور جب گھر میں قدم رکھتے ہیں بیوی بھی بڑی ہنسمکھ ہے, مسکرا رہی ہے, بچوں کے چہروں پر انبساط ہے, بہت زیادہ ان کے چہرے حشاش بشاش ہیں. حیرت میں آ گئے کہ آج گھر کا کیا معاملہ ہے, بیگم اتنی خوش نظر کیوں آ رہی ہو, بچے اتنے خوش نظر کیوں آ رہے ہیں, اور گھر میں اتنی بہترین کھانوں کی خوشبو یہ کہاں سے آ رہی ہے. بیگم رو کے کہنے لگی کہ جس کریم اور رحیم نے آپ سے 10 دن کی مزدوری ایک ہی مرتبہ میں میرے گھر تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا, کوئی دن میں آیا تھا, بڑے
اچھے اچھے تھال پوش سجایا ہوا آیا تھا اور ہمیں کچھ پیسے بھی دے کے گیا ہے اور تو اور پکے پکائے کھانے بھی پہنچا کر کے گیا ہے. حبیب اجمی شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کا سجدے میں گر جاتا ہے اور پروردگار سے روتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ میں بھٹک گیا تھا اور میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا, تیری رحیمی اور کریمی کا معاملہ ہے. اے اللہ میں نے تجھ سے سچی پکی توبہ کر لی, ایک حرام گناہ سے میں جڑ چکا ہوں. اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے میرے ایمان کی بھی اور میرے بچوں کے بھی ایمان کی حفاظت فرما دی ہے. اور معلوم ہے یہ حبیب اجمی کے گھر کھانا میں نے اور آپ نے نہیں پہنچایا, کسی رشتہ دار نے نہیں پہنچایا, بلکہ سود کے گناہ سے جب حبیب اجمی خود بھی رکتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی روکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حبیب اجمی کو اپنا ولی بنا لیتا ہے اور اللہ اس کے گھر میں ان کے بچوں کے لیے جنت کے خانے اتار دیتا ہے. یہ ہوتا ہے گناہوں سے رکنے کا رزلٹ. تو دیکھا ایک وقت کیا تھا ذلت رسوائی کا کہ بچے بھی بھاگ رہے تھے, اور جب اس گناہ سے سچی پکی توبہ کر لی تو کیا مقام و مرتبہ ہو گیا, اللہ نے اوپر سے کھانے پہنچا دیے. تو ایک تو نحوست یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں ایسے آدمیوں کی صحیح سے جو ہے نا انسلٹ ہوتی ہے, بہت صحیح سے ہوتی ہے. ایک دوسری اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ جو سود کا معاملہ کرتے ہیں ان کے گھر میں کبھی عالم پیدا نہیں ہوتا, ان کے گھر میں کبھی عالم پیدا نہیں ہوتا ہے. گجرات میں ایک جگہ ہے ڈھابیل کے نام سے, کیا نام ہے, ڈھابیل. وہاں پر ایک بہت بڑا مدرسہ, بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں وہاں پر. مولانا بدر عالم میرٹھی, یہ بہت مشہور اللہ کے بزرگ گزرے ہیں. ان کی قبر جو ہے مکے میں ہے, جنت المعلی. کہاں؟ جنت المعلی. جو مکے میں قبرستان ہے اسے جنت المعلی کہا جاتا ہے, اور جو مدینے میں قبرستان ہے اسے جنت البقیع کہا جاتا ہے. تو جنت المعلی میں ان کی قبر ہے. اور سعودی عرب کا معاملہ یہ ہے کہ 2-4 سال کے بعد میں جو پرانا مردہ ہوتا ہے اس کی ہڈیاں وڈیاں ادھر رکھیں, دائیں بائیں دبا دی اور نیا مردہ وہاں پر رکھ دیا. مولانا بدر عالم میرٹھی کو جب کچھ سال ہو گئے تو ان کی قبر کو کھولا, اور قبر کو کھولنے کے بعد میں جب دیکھا تو 10 سال کے بعد بھی مولانا بدر عالم میرٹھی کا بدن اور کفن بالکل تازہ تھا. نہ کفن گلا اور نہ بدن گلا, کچھ بھی ایسے ہی خوشبو آ رہی تھی جیسے آج ہی دفن کیا ہے. 10 سال کے بعد پھر 10 سال کے بعد پھر 40 سال کے بعد پھر قبر کو کھولا گیا تاکہ دوسرا نیا مردہ رکھ دیا جائے, اس میں دفن کر دیا جائے. 40 سال کے بعد بھی کھولا تو پھر ان کی ناش اور ان کا بدن ایسے ہی صحیح سالم تھا, نہ کفن گلا سڑا اور نہ بدن گلا سڑا, ایسے ہی موجود تھا جیسے آج ہی ان کا بدن اور ان کا جنازہ قبر میں رکھا گیا ہے. اور یہ معلوم ہے کس وجہ سے ہوا, یہ 2 کام بڑے زبردست کرتے تھے. یہ حافظ قرآن کا بڑا ادب کرتے تھے اور یہ عالموں کا بڑا ادب کیا کرتے تھے. اگر چارپائی پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی عالم آ گیا تو اس کے استقبال کے لیے اور اس کی عزت و آبرو کے لیے یہ کھڑے ہو جاتے تھے, اور کبھی بھی کسی عالم کی طرف, کسی حافظ کی طرف پیر کر کے نہیں بیٹھا کرتے تھے. یہ ان کے بارے میں ان کی تعریف سنی گئی. تو یہ مولانا بدر عالم میرٹھی اتنے بڑے اللہ والے بھی اس مدرسے میں پڑھا چکے ہیں. یہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے اور پڑھاتے پڑھاتے کہنے لگے یار یہ ہمارے مدرسے کے ادھر قریب جو بستی ہے نا, یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے نیک لوگ ہیں, لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ آج تک ان کی نسل میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوا, ان کی اولاد میں کوئی عالم نہیں بن سکا ہے. اب سارے کے سارے طلبہ اسٹوڈنٹ حیران کہ استاد جی ایک طرف تو ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں, بڑے بھلے ہیں, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان میں عالم پیدا نہیں ہوا. تو دن اور رات تو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. یہ اچھا بھی ہے برا بھی ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا, یا تو اچھا ہے یا برا ہے. اب اچھے ہیں یہ تعریف کی, اور دوسرا یہ کہ عالم پیدا نہیں ہوا تو یہ تو بری والی بات ہو گئی. تو اسی کلاس میں ایک لڑکا تھا, اس کا نام تھا یوسف. تو چند بچوں نے سوال کیا حضرت جی یہ کیا معاملہ, پہلے تعریف کر رہے اور پھر بعد میں کہہ رہے کہ بھئی اس میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوا. تو کہنے لگے کہ یہ جتنے بھی بستی والے ہیں نا
ان میں کے اکثر و بیشتر بنیوں سے سود اور بیاج پر پیسہ لیتے ہیں. اس کی نحوست کی وجہ سے ان کی نسل میں کوئی عالم پیدا نہیں ہو رہا ہے. میں نے سنایا نا بھی کہ اس سود اور بیاج کا لین دین کرنے کا ایک گناہ، ایک سزا دنیا میں یہ بھی دیتا ہے کہ اس نسل میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا. اب بتاؤ کس کی اچھا نہیں ہوتی کہ میری نسل میں عالم پیدا ہو جائے؟ بتاؤ جی. معلوم ہے وہ یوسف جو بیٹھا تھا، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے یوسف سے کہا بیٹا تیرے گھر بھی یہ کام ہوتا ہے، جا کے روک دے اس کو. اب یہ یوسف گیا، باپ سے کہا جی ایسا نہ کرو، تو باپ مانا نہیں. تو یوسف نے پڑھائی بھی چھوڑ دی. کیا چھوڑ دی؟ پڑھائی بھی چھوڑ دی اور کھیتی کسانی میں لگ گیا، اور یہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں اپنے پیٹ میں سود اور بیاج کا 1 روپیہ تک نہیں اتاروں گا. اگر میں مولوی نہ بن سکا تو کم سے کم میری اولاد میں تو کوئی نہ کوئی عالم بن جائے. اور جب یوسف یہ محنت مزدوری کرتا رہا، اس کے یہاں بیٹے پیدا ہوئے. ایک بیٹا پڑھتا رہا. ایک بیٹا اس یوسف کا بیٹا اتنا بڑا عالم بنا ہے. آپ لوگوں میں سب بہت سے ان کا نام جانتے ہوں گے. اسی یوسف کا بیٹا تھا جس کو میں اور آپ اور بہت سارے اور پوری دنیا کا مسلمان جانتا ہے. اس عالم کا نام ہے مفتی سعید احمد پالن پوری رحمت اللہ علیہ، جو سن 2020 میں مئی کے مہینے میں انتقال ہوا ہے اور ممبئی میں ان کی قبر مبارک ہے. اور انہی کا شاگرد آج آپ کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر بول رہا ہے. یہ وہی مفتی سعید پالن پوری رحمت اللہ علیہ ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے پرنسپل بھی رہ چکے ہیں اور صدر المدرسین بھی رہ چکے ہیں اور کئی 100 کتابیں اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں. یہ اسی یوسف لڑکے کے بیٹے تھے مفتی سعید احمد پالن پوری رحمت اللہ علیہ، کہ جو ہمارے استادوں کے بھی استاد ہیں. کتنا بڑا عالم! اگر یوسف بیاج اور سود کا معاملہ نہیں چھوڑتا تو اس امت کو، اس قوم کو مفتی سعید جیسا عالم نہیں ملتا. اور نہیں ملتا تو ہو سکتا تھا کہ میں بھی آج اس پوزیشن میں آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوا ہوتا. کتنی بڑی نحوست ہے جی. 2 چیزیں ہو گئیں. آخری بات، سود کا لین دین کرنے میں قبر کا عذاب بھی بڑا سخت ہوتا ہے. سود کا لین دین کرنے میں دیکھو، وہ جو میں نے بتایا تھا جہنم کا عذاب ایک الگ ہے، قبر کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. قبر کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. ایک انسان تہجد گزار ہو اور ایک انسان نفلی عبادتیں کر رہا ہو، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہا ہو، ہر وقت اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، نہ رات کو سوئے نہ دن کو آرام کرے اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہے، لیکن سود کا معاملہ کر رہا ہو. یہ پہاڑ جیسی عبادت اپنے خاتے میں لے کر کے جائے، اللہ کی قسم قبر کے عذاب سے یہ پہاڑ جیسی عبادت ہے، اس کو نہیں بچا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سود کا معاملہ کر رہا ہے. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ. یہ فرماتے ہیں شب قدر کی رات تھی، شب قدر کی یعنی رمضان کا مہینہ 27ویں شب تھی. تو میں گیا کہاں؟ اپنے ابا کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے کے لیے، سحری کھا کر اور نماز پڑھ کر. میں وہاں پہنچا تو میں اپنے ابا کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، توبہ استغفار کر رہا ہوں، جو کچھ مجھ سے پڑھا جا رہا اپنے ابا کو پہنچا رہا ہوں، دوسرے مردوں کو پہنچا رہا ہوں. تو کیا کہتے ہیں یہ کہ میں نے دیکھا اور میں نے سنا کہ مجھے بڑی خطرناک آواز آ رہی ہے، کسی کے کرہانے کی، ہائے ہائے توبہ توبہ مجھے بچا لو، ایسی آوازیں آ رہی ہیں. تو میں نے ذرا دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا. میں گھبرانے لگا. جب میں نے کان لگائے تو دیکھا ایک قبر سے یہ آواز آ رہی ہے، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو. میں وہیں رکا رہا. جیسا جیسا دن نکل رہا تھا وہ آواز ایسے ایسے کم ہوتی چلی جا رہی تھی. جب دن نکلا ادھر سے لوگوں کا گزرنا اور نکلنا شروع ہوا، میں نے پوچھا بھائی یہ قبر کس کی ہے؟ تو جس کی قبر انہوں نے بتائی میں اس کو جانتا تھا. اور میں جب محلے میں آیا میں نے اس کے بارے میں معلوم کرا تو پتہ چلا کہ جی یہ تو بڑا اللہ والا تھا، بڑا دیندار تھا، روزے بڑے رکھتا تھا اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا تھا. اور تو اور مسجد میں سب سے پہلے پہنچتا تھا، سب سے بعد میں نکل
چلتا تھا, امام کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا, سب سے زیادہ نماز پڑھتا تھا, سب سے زیادہ قرآن پڑھتا تھا, اور سب سے زیادہ تسبیح پڑھتا تھا, اور سب سے زیادہ توبہ استغفار کیا کرتا تھا, ہمیشہ پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا, بڑے اچھے اخلاق تھے, اخلاق بھی بہت اعلیٰ کوالٹی کے تھے, سب کچھ اچھا چل رہا تھا. لیکن علی ابن مدینی کہتے ہیں میرے دل میں ایک بات کھٹک رہی تھی, اے اللہ اس سے کون سا گناہ ایسا ہوا ہے جس سے پوچھتا ہوں عبادت بڑی اچھا کرتا تھا, امام سے پوچھا کہ ہاں ہر وقت کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا تھا, پھر ایسا کون سا کام ہوتا تھا اس کا کہ جس گناہ کی وجہ سے اللہ نے اس کے اوپر اتنا سخت عذاب نازل فرمایا ہے. میں نے پھر اس کا باریکی سے جو ہے انکوائری کرنا شروع کر دی, تو پتہ یہ چلا کہ یہ تھا اور اس کی بیوی تھی, اولاد کوئی نہیں تھی, کاروبار کرتا تھا. جب بوڑھا ہوا ہاتھ پیروں نے کام کرنے بند کر دیے تو اس نے سارا مال اکٹھا کیا اور لوگوں کو بیاج پر پیسہ بانٹنا شروع کر دیا, لوگوں کو بیاج پر پیسہ بانٹنا شروع کر دیا, اور جو ہر مہینے کمائی آتی تھی اس کمائی کو اپنے پر اپنی بیوی کے اوپر خرچہ کیا کرتا تھا. علماء سے پوچھا تو علماء نے کہا اسی گناہ کی وجہ سے اس کی ساری عبادت اللہ نے بیکار کر دی, ردی کی ٹوکری میں ڈال دی, اور اسی گناہ کی وجہ سے اللہ اس کو یہ سخت عذاب دے رہا ہے. تو بھائیو, سود اور بیاج کے گناہ پر یہ تین نحوستیں اور یہ تین عذاب ضرور نازل ہوتے ہیں. ایک دنیا میں ذلت اور رسوائی, اور دوسرا اولاد اور نسل میں عالم کا پیدا نہ ہونا, اور تیسرا یہ کہ قبر کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے اکثر مسلمان بھائی اس گناہ میں شامل ہو چکے ہیں, اور حیرت کی بات یہ ہے اگر ان کو سمجھایا جائے, ان کو بتایا جائے تو ان کو برا بھی لگتا ہے, ان کو برا بھی لگتا ہے. بتاؤ میں بیمار ہو جاؤں اور ڈاکٹر کے پاس جا کے کہوں مجھے چیک اپ کر دو, اگر بیماری ہے بیماری کے اکارڈنگ میرا علاج کر دو. ڈاکٹر نے کہا ہاں آپ کو یہ بیماری ہے, آپ کے انجیکشن بھی لگتا ہے, پلس آپ کے بوتلیں بھی لگ سکتی ہیں, لمبا آپ کا علاج چلے گا, اور یہ بیماری ہے. اور ڈاکٹر نے مجھے دلاسا بھی دلایا, ہمت بھی دلائی کہ آپ فکر نہ کریں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اب میں اس کے انجیکشن کو بھی برداشت کر رہا ہوں حالانکہ میرے درد بھی ہو رہا ہے, اب میں اس کے بوتل لگانے کو بھی برداشت کر رہا ہوں حالانکہ میرے درد بھی ہو رہا ہے, آپریشن کی ضرورت پڑی, اپنا بدن پھڑوانے کو چروانے کو بھی میں اس کو اجازت دے رہا ہوں اور اچھا سمجھ رہا ہوں حالانکہ مجھے درد ہو رہا ہے, پلس پیسے بھی جا رہے ہیں, پلس وقت بھی ضائع ہو رہا ہے. جب میں اس کا برا نہیں مان رہا تو عالموں کا برا کیوں مان رہے ہو؟ جس طریقے سے ڈاکٹر نے بتائی جان بچے گی, عالم آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں اللہ کی قسم جان بھی بچے گی, ایمان بھی بچے گا. اور میرے آپ کے پاس سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ ایمان ہے. اور اللہ اس کے رسول نے جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا بچ گئے, ایمان بھی بچے گا, جان بھی بچے گی. ایمان بچ گیا, دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے سامنے بھی اچھے چہرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اللہ نہ کرے وہی کام ہم کرتے رہے, پھر کرتے رہے تو سود کے گناہ کے اوپر قرآن کہہ رہا ہے جب یہ دوزخ میں جائے گا تو یہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اب دوزخ میں یا تو کافر رہے گا, مسلمان ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا. جب اس کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے جو سود کا معاملہ کرتا ہے اور جو سود کا لین دین کرتا ہے, یہ نمازی بھی بے شک ہو, یہ روزے دار رکھنے والا بھی بے شک ہو, یہ توبہ استغفار کرنے والا بھی بے شک ہو, یہ سب کچھ کر رہا ہے, لیکن اللہ نے اس کی عبادتیں قبول کرے گا اور نہ اس کی دعائیں قبول کرے گا. اور جب مر رہا ہوگا ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا اور اپنے خاص پرائے رشتہ دار دوستوں احباب اور ڈاکٹر سب ہاتھ پیچھے کو کر کے کھڑے ہو جائیں گے, توبہ ہمیں معاف کرو, سوری, اب یہ آپ کا بندہ بچ نہیں سکتا. مفسرین فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے سود کے گناہ کی وجہ سے مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان کا جنازہ نکال دے گا. اب بتاؤ جی کیا بچا ہمارے پاس؟ کہ پورا سمندر تیر گئے اور کنارے پہ آ کے ڈوب گئے. کتنی بڑی ناکامی ہے یار, پورا سمندر تیر لیا ہو, کامیاب ہو گئے, لیکن کنارے پہ آ کے ڈوبے. پوری زندگی ایمان کے ساتھ گزری, نماز روزے کے ساتھ گزری, لیکن جاتے جاتے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو گئے ہمیشہ کے لیے. پھر اس لیے میرے بھائیوں, ہم بہت سوچ سمجھنے کی بات ہے, یہ بھی یہودیوں کا ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کو سود کے بیاج کے معاملے میں پھنسا دو. اگر ایک بات اور بتا دوں آخر میں, اگر آپ یہودیوں کو کمزور کرنا چاہتے ہو,
अगर आप यहूदियों को और अपने दुश्मनों को कमजोर करना चाहते हो तो आज सारे के सारे मुसलमान सिर्फ दो काम कर ले। अल्लाह की कसम, आपका दुश्मन आपके सामने खड़े होना तो दूर की बात है, आपका नाम सुन के भी थर्राएगा, कांपेगा। सिर्फ दो काम छोड़ दे आज का मुसलमान, एक शराब पीना छोड़ दे और दूसरा ब्याज और सूद का मामला करना छोड़ दे। यहूदी भी कमजोर हो जाएगा और मुल्क हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के कोने पर जहां भी आपका, आपके नबी का, आपके रब का दुश्मन बैठा हुआ होगा, उसमें से हवा निकल जाएगी और आपका मुकाबला करने की हिम्मत कभी नहीं जुटा सकेगा। लेकिन शर्त यह है कि पहले हमें अपने आप को रोकना पड़ेगा, एक तो शराब पीने से और दूसरा सूद का लेन देन करने से। अगर इन दोनों कामों में से रुक गए, आपका दुश्मन जहां भी कहीं होगा, कितनी भी पावर में होगा, इंशाअल्लाह नाकाम होगा और मुंह की खानी पड़ेगी। हम मजबूत कर रहे हैं उनको। तो ये बड़ा संगीन गुनाह है, बड़ा संगीन जुर्म है सूद का लेन देन करना। कुरान में भी अल्लाह ताला ने बड़ी सख्त नाराज़गी का इजहार फरमाया है और रसूलुल्लाह ने भी बड़ा सख्त नाराज़गी का इजहार फरमाया, जैसे कि मैंने भी बता दिया। दुआ फरमाया कि अल्लाह ताला इस मनहूस गुनाह से हमें भी, तमाम मुसलमानों को, मर्द औरत को, बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, शहरी देहातियों को, सबको इस गुनाह से महफूज फरमाए। जो कहा गया है, सुना गया है, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।